لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين، لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللهم صل على محمد. گفتگو ہماری سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء کی 9 آیت کے ذیل میں جاری تھی. قرآن مجید کا یہ پیغام ہے. پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا: ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی للتی ہی اقوم، یہ اس راستے کی طرف بلاتا ہے جو موسٹ اپروپریٹ اور موسٹ اپرائٹ راستہ ہے، اس بات کی طرف، اس وے کی طرف لے جاتا ہے. اور وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مؤمنین کو، ایمان والوں کو جن کے دلوں میں ایمان ہے. اور اگر آسان الفاظ میں مکمل ترجمہ اس کی وضاحت کے ساتھ ہو تو وہ ایمان ہے کہ جس ایمان پر پروردگار عالم نے دین کو مکمل کیا تھا. اور دین کے مکمل ہونے کا اعلان ابھی آپ نے پچھلے مہینے کے اندر وہ تمام تقریبات منعقد کر کے اور اس جشن کو منا کر آپ نے خود سنا بھی، بچوں کو سکھایا بھی ہوگا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں اعلان کیا تھا: الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن ہم نے دین مکمل کیا. قرآن کہتا ہے آج کا دن، اس کا مطلب کوئی خاص دن تھا جب یہ دین مکمل ہوا. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن ہم نے تم پر نعمت کو مکمل کر دیا، تمام کر دیا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم آپ کے اس دین اسلام سے راضی ہو گئے. وہ کون سا دن تھا؟ عالم اسلام میں یہ حدیث متفقن علیہ حدیث ہے کہ یہ وہ دن تھا جب حجۃ الوداع کے بعد آخری نبی حضرت خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے تو 18ویں ذی الحج کو ایک واقعہ پیش آیا. اور وہ واقعہ بہت ہی مشہور واقعہ ہے جسے ہم اسلام کی، ایمان کی، اور اہل بیت نے جو ارشاد فرمایا عید اللہ الاکبر، یہ اسلام کی، اللہ کی سب سے بڑی عید ہے جو 18 ذی الحجہ کہلاتی ہے. اس سے بڑا کوئی عید کا دن ہے ہی نہیں. اور جب امام معصوم نے کہہ دیا جب پروردگار عالم کی سب سے بڑی عید تو کون سی عید، کہ 18 ذی الحج. 18 ذی الحج ہے کون سی عید؟ بچوں کو اب نام یاد آ گیا ہوگا. یہ ہے عید غدیر کی عید، کہ جس دن اللہ کے رسول نے خطبہ غدیر بھی ارشاد فرمایا، اور یہ جملہ بھی اس انداز سے فرمایا
کہ مولا کائنات کو اپنے ہاتھوں پر اس طرح سے بلند کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ اتنے بلند ہو گئے کہ اللہ کے رسول کے شولڈرز کے نیچے سے جگہ نظر آ رہی تھی، اور اتنا بلند کر کے ارشاد فرما رہے تھے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ یہاں ہوا دین مکمل۔ تو اب جو قرآن کہہ رہا ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم صاحبان ایمان کو یعنی مومنوں کو بشارت دیتے ہیں۔ تو کون سا مومن؟ یہ وہ مومن ہونا چاہیے جس کے دل میں علی مولا کائنات کی محبت باقی ہو، تب وہ مومن کہلاتا ہے۔ کیا پروردگار عطا کرے گا؟ یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات، یہ مومن وہ ہوتے ہیں کہ جو عمل صالح نیک عمل کرنے والے ہوں۔ کیا ان لہم اجرا کبیرا، اللہ نے ان کے لیے بہترین بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا ریوارڈ رکھا ہے۔ ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ریلیجن، ہمارا دین، ہمارے دین کی بیسکس کیا ہیں۔ اب تک جو ہم نے 2 لیکچرز آپ کے سامنے ڈیلیور کیے، 2 مجالس آپ کے سامنے پیش کی، خلاصہ یہ تھا کہ امام کا جملہ تھا کہ ریلیجن محبت کا نام ہے، لو کا نام ہے، رسپیکٹ کا نام ہے۔ یہ ریلیجن کی بنیاد یہ ہے۔ اب آج اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کوشش کر رہا ہوں کہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں آپ لوگوں کو سناؤں تاکہ آیتیں اور حدیثیں یہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں تو کانسیپٹ دین کا بالکل واضح رہے، اور جو میں ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوں وہ جملہ آپ کے سامنے بالکل کلیئر۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، بالکل کامن بیہیویئر ہے انسان کا، بالکل کامن لائف کا ایکسپیرینس ہے ہر انسان کا۔ کیا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بیسز ہوتے ہیں۔ کتنا کامن! کیا اس میں کوئی شک ہے کسی کو کہ کسی چیز کی بیس نہیں ہوتی؟ بھائی کچھ بھی ہو، ہر چیز کی بیسز ہونا ضروری ہے۔ بیسس کے بغیر ہم بچے کو پڑھنا لکھنا سکھاتے ہیں تو اس کی بھی بیسکس میں اس کو الفابیٹ سکھاتے ہیں، یہ کہلاتا ہے بیسک۔ کوئی چیز بناتے ہیں تو اس چیز کی بیسکس، اس کی بیسز ہونا ضروری ہے۔ پلرز لگتے ہیں، عمارت بناتے ہیں، بلڈنگ بناتے ہیں، کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ حتیٰ ہم جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں اس کی بھی بیس میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، جتنی بیس مضبوط ہوتی ہے اتنی ہی وہ چیز مضبوط کہلاتی ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، ہر چیز کی ایک اساس ہوتی ہے، ایک بنیاد ہوتی ہے۔ آسان الفاظ میں جو بچوں کو سمجھایا جاتا ہے وہ کیا؟ سب سے آسان ترین اگزامپل اساس سمجھنے کے لیے درخت، ایک ٹری جو ہم کو نظر آ رہا ہے، یہ ٹری کتنا مضبوط ہے کیسے پتہ چلتا ہے؟ پتہ اس سے چلتا ہے کہ کتنی اس کی جڑیں مضبوط ہیں، کتنا زمین کے اندر یہ مضبوط ہے، اس سے پتہ چلے گا اوپر کتنا مضبوط ہے۔ اس لیے کہ زمین کے نیچے نظر نہیں آئے گا، لیکن جو نظر نہیں آ رہا وہ مضبوط ہوگا تو جو نظر آ رہا ہے وہ کھڑا رہے گا۔ ورنہ اگر نیچے کو کھوکھلا ہوا، کچھ نہیں ہوا، بیسز نہیں ہوئے، تو چاہے اوپر کتنا ہی خوبصورت، کتنا ہی بڑا ہو، کتنا ہی اچھا بنا لیں، یہ تھوڑے دن نظر آئے گا، اس کے بعد گر جانے والا۔ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں؟ ہر چیز کی اساس، وَأَسَاسُ الدین، دین کی اساس کیا ہے؟ دین کی بیسس کیا ہے جس پر ہمارا دین کھڑا ہوگا، جس پر ہمارے دین مضبوط ہوگا، جس پر ہمارے دین کی بنیادیں آگے بڑھیں گی؟ کیا ہے؟ وَأَسَاسُ الدِّينِ حُبُّنَا، اس دین کی اساس ہے ہماری محبت۔ بس جتنا تمہاری محبت بڑھے گی اتنا ہی تمہارا دین مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ میں ایگزامپلس دے کے آگے بڑھتا ہوں تاکہ بات اور کلیئر رہے۔ محبت، ہم تو مجلسوں سے بات کر رہے ہیں، محبت جتنی زیادہ محبت اتنا ہی زیادہ اس کا ایفیکٹ ہماری لائف پر آتا ہے۔ میں بہت سارے بچوں کو دیکھتا ہوں نئے نئے اسٹائل کے بال بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کو دیکھ کر انسپائر ہوئے ہیں نا، کسی نہ کسی کو دیکھا ہے کہ وہ ایسا بناتا ہے، اچھا لگتا ہے تو وہ اسی طرح کے بال بناتے ہیں بچے۔ کپڑوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہر ایک کی ایک انسپریشنز ہوتی ہیں کہ بھائی وہ والا کپڑا مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے، میں نے دیکھا تھا وہ اس نے پہنا تھا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ہر ایک کی انسپریشنز ہوتی ہیں، جس سے ایک بھائی ہے، 2 بچے ہیں، 3 بچے ہیں گھر کے اندر، ایک بچہ الگ اسٹائل کے بال بنا رہا ہے، دوسرا بچہ الگ اسٹائل کے بال بنا رہا ہے، ایک بچے کو ایک طرح کا کپڑا پسند ہے، دوسرے کو دوسری طرح کا کپڑا پسند ہے۔ ہر ایک کی اپنی ایک سوچنے کا انداز ہے، ہر ایک کی اپنی ایک تھنکنگ ہے۔
جو جس سے زیادہ جو انسپائر ہوتا ہے وہ اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. اب سنیے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ دیندار بننا چاہتے ہو. ہر انسان کون ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں دیندار نہیں بننا چاہتا؟ ہر انسان بننا چاہتا ہے. ہر انسان چاہتا ہے کہ میں ایک ریلیجس پرسن کہلاؤں اور اپنے دوسروں کے نزدیک نہیں اللہ کے نزدیک دیندار کہلاؤں. اس لیے کہ میرے اور آپ کے درمیان تو اگر میں آپ کے سامنے بن بھی گیا اور اللہ کے سامنے نہیں ہوا تو قبر میں جا کے کیا ہونا ہے مجھے بھی پتا ہے آپ کو بھی پتا. تو ایکچولی تو مجھے دیندار کیسے بننا ہے؟ آپ کے سامنے نہیں. آپ کے سامنے اچھا ہوں برا ہوں جیسا بھی ہوں. بظاہر ہر ایک انسان اچھا ہی میں دوسرے کو لگواتا, لیکن ایکچوئل مجھے دیندار بننا ہے اپنے پروردگار کے سامنے, اللہ کے سامنے. میں اپنے پروردگار کے سامنے دیندار کیسے بنوں گا؟ اچھا ٹریز کی جڑیں نظر آتی ہیں, روٹس نظر آتی ہیں؟ نہیں آتی. میری محبت اللہ سے کتنی ہے وہ دل کے اندر ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہی. نظر تو میرا چہرہ آ رہا ہے, میرے کپڑے آ رہے ہیں, میرے بال آ رہے ہیں, میری ساری آنا جانا آ رہا ہے, یہ نظر آ رہا ہے. اور کو تھوڑی میرے دل کے اندر کیا آپ کو تھوڑی نظر آ رہا ہے, نہ مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ آپ کے دل کے اندر کیا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے یہ سمجھا دیا کہ دیکھو خدا وہ نہیں ہے کہ جو تمہارے سامنے کی چیز پر فیصلہ کرے گا, خدا وہ ہے جو تمہارے اندر کی چیز پر فیصلہ کرے گا. قبر میں جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اندر جو ہوگا وہ خود بخود آئے گا باہر. اب وہ اندر کی محبت کیا ہے؟ اندر کی محبت اگر اسٹرانگ ہوئی, ہم بچے کو کہتے ہیں بیٹا یہ کام نہیں کرو, یہ اچھا آدمی نہیں ہے, فلانا یہ وہ. بہت ساری دفعہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس کسی اور کو انسپائر ہو کر بتانا چاہتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کیریکٹر جس کو آپ فالو کر رہے ہو یہ کیریکٹر اچھا نہیں ہے. بچہ نہ سمجھ ہے, وہ فالو کر رہا ہوتا ہے. والدین کہتے ہیں, پیرنٹس کہتے ہیں, ایلڈرز کہتے ہیں کہ بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے, اس کو فالو مت کرو. بیٹے کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. اگر وہ آپ کے سامنے کہہ بھی دے کہ ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے, یا اپنی مما سے کہتے ہیں, اپنے مثال کے طور پہ ایلڈر سے کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن اگر دل کی محبت اس کے دل سے نہیں نکلی تو کرے گا کیا؟ کرے گا وہی جو اس کے دل کہے گا, اس کی دل کی محبت کہے گی. بس اب ہم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے نزدیک کتنا دیندار بننا چاہتے ہیں, کتنا اپنی قبر کو روشن کرنا چاہتے ہیں, کتنا قیامت کے میدان میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں, کتنا اپنے آپ کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں. فرمایا حبنا, ہماری محبت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی تمہارا دین مضبوط ہوتا نظر آئے گا. اب اگر محبت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اب اگر دین کی محبت, اللہ کی محبت, رسول کی محبت, اہل بیت کی محبت زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا؟ اہل بیت کی محبت زیادہ ہوگی تو ہر جگہ پر ریفلیکٹ کرے گی, ہر جگہ پر ریفلیکٹ, عزاداری میں بھی ریفلیکٹ کرے گی, نماز میں بھی ریفلیکٹ کرے گی, روزے میں بھی ریفلیکٹ کرے گی, دوسرے کی مدد کرنے میں بھی ریفلیکٹ کرے گی, دوسرے کی رسپیکٹ کرنے میں بھی ریفلیکٹ کرے گی. ہر دنیا کے معاملے میں, چاہے وہ بزنس ہو, چاہے فیملی ہو, چاہے ہمارا ٹریول ہو, ہر جگہ پر یہ محبت ریفلیکٹ کرتی ہوئی نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں, جب انہوں نے ٹریول کیا تھا تو کیا کیا تھا وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے, جب انہوں نے بزنس کیا تھا تو کیا کیا تھا ہمیں پتہ ہونا چاہیے, جب انہوں نے لائف گزاری تھی تو کیسے گزاری تھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے. بس جیسے جیسے ہم اہل بیت کو معرفت حاصل کرتے چلے جائیں گے, اہل بیت کے واقعات سیکھتے چلے جائیں گے, ہماری انسپریشنز بڑھنی چاہیے. ہماری محبت کے اندر ہمارے جو روزانہ کے اعمال ہیں اس میں اچھائی آنی چاہیے. یعنی کیا مطلب؟ اب میں اپنے بچوں سے مخاطب ہوں کہ دیکھیں اگر آپ واقعاً اللہ رسول اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو یہ ریفلیکٹ کرنا چاہیے. جب اذان کی آواز آئی ہے, جب اللہ اکبر کی آواز آئی ہے, جب نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف جلدی آؤ, تو کیا کرنا چاہیے؟ اگر واقعاً دل میں محبت ہے رسول خدا کی, اہل بیت کی, تو رسول خدا اور اہل بیت نے تو یہ کہا تھا کہ جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا تھا فوراً ہر کام چھوڑ کر نماز پہلے تھی. صفین کے میدان میں مولا کائنات نے تلوار روک لی. کیا ہوا؟ کہ مولا اس موقع پر اتنی زبردست جنگ کے درمیان آپ نے تلوار روک لی, کا کیا ہوا؟ کہ دیکھو نماز کا وقت ہو گیا, مولا لشکر حملہ کر رہا ہے, وہ لوگ مارنے کے لیے آ رہے ہیں, کہ دیکھو اس وقت میں ہماری جنگ ہے کس لیے, کس کے لیے جنگ کر رہے ہیں ہم؟ یہی تو ہے اصل دین, یہ دین کی خاطر ہی تو ہم جنگ کر رہے ہیں. تو بس دین کی خاطر جنگ کر رہے ہیں تو دین کو بھلانا نہیں چاہیے, دین پر عمل کرتے ہوئے جہاد کرنا ہے. جب یہی عمل نظر آتا ہے کربلا کے میدان میں, جب صحابی نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ نماز کا وقت ہو گیا, تو سید الشہداء نے کیا فرمایا؟
اس وقت میں جب کربلا کے میدان میں مسلسل شہادت ہو رہی ہے، سید الشہداء نے کہا ٹھیک ہے ہم نماز پڑھیں گے. جعلک اللہ من المصلین، پروردگار تمہیں نماز گزاروں میں سے قرار دے. نماز کی اہمیت ہے. اسی طریقے سے میں نے ایک سمبولک نماز کی بات کی، ہر جگہ پر جتنی اہل بیت سے محبت ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آئے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جیسے آپ یہاں پر بیٹھے ہیں محبت ہے تب بیٹھیں. آپ ہاتھ سینے پہ مار کے ماتم کر رہے ہیں، کیوں؟ محبت ہے تو کر رہے ہیں. آپ نوحہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ محبت ہے تو پڑھ رہے ہیں. آنکھ سے آنسو بہتے ہیں، کیوں؟ محبت ہے تبھی تو بہہ رہے ہیں. بس یہ سارے محبتوں کی علامتیں ہیں. بس یہ اپنی اس محبت کو، اپنی اس بیسس کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. جتنا محبت مضبوط ہوگی اتنا ہی آپ کا دین اسٹرانگ ہوتا چلا جائے گا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پورے وقت کے اندر پیش نہ کر پاؤں، لیکن جتنا حصہ پیش کر پایا. پانچویں امام، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اگر سب مل کر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. ایک شخص آیا مولا کے پاس، راوی روایت کرتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا، دیکھ رہا تھا پانچویں امام کے پاس ایک آدمی آیا، بہت ضعیف تھا، بہت بڑی عمر کا آدمی تھا. آیا مولا کے پاس، دور سے مولا کو سلام، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا نے صاحب سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام کا جواب ہو گیا. اب وہیں سے دور سے، اب جیسے مثال کے طور پہ گیٹ ہے، اب گیٹ سے یہاں کا فاصلہ ہے نا. اب اگر مثال کے طور پہ اتنا رش ہوتا کہ یہاں گیپ نہ ہوتا ہو، کوئی آ نہیں سکتا، تو کیا ہوتا؟ وہ وہیں پیچھے کہیں بیٹھنا پڑتا اس کو. یہی کنڈیشن ہوئی اس کے ساتھ. اس نے دیکھا کہ مولا کے سامنے اصحاب بیٹھے ہیں اور اصحاب کے ساتھ سامنے سے گزرنا پاسبل نہیں تھا. دور سے سلام کیا اور سلام کرنے کے بعد کہنے لگا، مولا مجھے تھوڑا قریب بلا لیجیے، یعنی اب راستہ بنوا دیجیے تاکہ میں قریب آ جاؤں. اب جو قریب آنے کی بات کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ اور جملہ کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف آپ سے نہیں، پورے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں. اور یہ محبت جو رسول اور آل رسول سے ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ اس میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. قسم کھا کر، واللہ اللہ کی قسم، میں آپ سے محبت کر رہا ہوں اور ان تمام لوگوں سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں. یعنی جو آل محمد کا چاہنے والا ہو، دنیا کے کسی بھی علاقے میں، دنیا میں کسی بھی جگہ پر، کسی بھی نسل کا، کسی بھی خاندان کا ہو، اگر آل محمد کا چاہنے والا ہے تو ہم سب کو پروردگار عالم نے اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ آل محمد کی محبت وہ ہے جو ایک دوسرے کو جوڑ دیتی ہے، ایک دوسرے سے قریب کر دیتی ہے. جملہ کا کہ مولا میں آپ سے تو محبت کرتا ہوں، تمام اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، ان لوگوں سے بھی محبت کرتا ہوں کہ جو آپ سے محبت کرتے ہیں، یعنی سارے مومنین سے محبت کرتا ہوں. اور دوسری بات، یہ ساری محبت کیوں؟ یہ ساری محبت میری کسی بھی دنیا کے معاملے کے لیے نہیں ہے، میں کسی دنیا والے کسی چیز کے لیے محبت نہیں کر رہا. صرف میری خالص محبت اگر ہے تو صرف اس لیے کہ اللہ اور رسول کا حکم ہے ان سے محبت، اور جو اللہ رسول کے چاہنے والے ہیں ان سے محبت، صرف اس لیے محبت بس. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس سے مجھے فائدہ ملنے والا ہے اس لیے محبت. ہوتا ہے نا کہ بھائی اگر مثال کے طور پہ کسی سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے تو اس کو گھر پہ دعوت دے رہے ہیں، رشتہ دار کو دعوت نہیں دے رہے، کوئی فلاں کو دعوت دے دو. کیوں؟ اس سے کچھ ڈیل کرنی ہے، اس سے کوئی فائدہ ملنے والا ہے، اسے کوئی بزنس مل جائے گا، اس سے کوئی دوستی بنا لیں گے تو کام ہو جائے گا. نہیں، مومن جو بھی ہو آل محمد کا چاہنے والا، اس سے محبت کرنا فرض ہے، آل محمد نے سکھایا. دوسری بات، خاص طور پر اگر رشتہ دار ہو، صلہ ارحام، جو آپ کے بلڈ ریلیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا وہ بہترین ذمہ داری ہے ہر مومن کی. کہا کہ مولا میری محبت اللہ کی خاطر ہے، کسی چیز کی خاطر نہیں ہے کہ میں دنیا میں کسی چیز کے لیے، کسی غرض کی خاطر محبت کر رہا ہوں، اس کے لیے محبت نہیں کر رہا. اور
یا ابن رسول اللہ میں آپ کے دشمنوں سے براعت رکھتا ہوں، جو آپ کا دشمن وہ میرا بھی دشمن، جو آپ سے بغض رکھتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں. یعنی جو اللہ کا دشمن ہے، سب سے ایزی اگزامپل شیطان. کیا کوئی اللہ کا دوست شیطان سے محبت کر سکتا ہے؟ اگر کہے مجھے شیطان سے محبت ہے تو اس کا مطلب اللہ سے محبت کی بات جھوٹی کر رہا. جو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، کیا رسول کے دشمن سے محبت کر سکتا ہے؟ اگر دشمن کی محبت ذرا سی بھی دل میں آ گئی، اس کا مطلب رسول کی محبت جھوٹی ہے، اس کا مطلب وہ سنسیئر نہیں ہے. اور اگر آل محمد سے محبت کرتا ہے تو آل محمد سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے آل محمد پر ظلم ڈھایا ہے ان سے عداوت رکھے، ان سے بغض رکھے. اور اگر یہ براعت، یہ عداوت، یہ بغض نہیں رکھتا تو اس کا مطلب یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں بھی مولا پسند ہیں، ہمیں بھی آل محمد سے محبت ہے، تو اس کا مطلب یہ تو ڈپلومیٹک محبت ہے، یہ ادھر بھی محبت کی بات کر رہا ہے ادھر بھی رواسم رکھے ہوئے ہیں. ایسی محبت نہیں. مولا میری محبت آپ کے ساتھ ایسی ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، عداوت رکھتا ہوں، اور یہ بالکل خالص صرف اس لیے کہ میرا اس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا ہے، میرا اس کے ساتھ پرسنل کوئی کلیش نہیں ہے، اور اگر کلیش ہو بھی تو وہ وجہ نہیں ہے. میں صرف اس سے اس لیے دشمنی رکھتا ہوں چونکہ وہ آپ سے دشمنی رکھتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس دین کو میں نے کہا نا، ایمان کس کا نام ہے؟ بنیاد کس چیز کا نام ہے؟ مومن کس کو بولتے ہیں؟ اب یہ حدیث سمجھا رہی ہے، 5ویں امام کا جملہ. 5ویں امام کے سامنے آدمی آیا، ابھی یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ میں اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو امام نے آخر میں پریز کیا. میرے پاس وقت نہیں ہوگا کہ میں مکمل کر سکوں، لیکن میں یہاں پر اس حدیث کو روک رہا ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہماری محبتوں کی بنیاد کیسی ہونی چاہیے؟ ایسی کہ جو آل محمد کے ساتھ پیور ہو. پھر ایسا نہ ہو ادھر ادھر کی بات کرنے والا نہ ہو. بس اب یہی محبت ذہن میں رکھیے. میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ تفصیلی واقعات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور میں چاہ رہا تھا کہ مکمل ہو جائے، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ میں مکمل کر پاؤں. کل انشاءاللہ روایت بھی مکمل کر دوں گا. لیکن محبت کا لفظ آپ کے ذہن میں ہے نا، میں آج جس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں خود امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا انٹروڈکشن سنیے. میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے ذہن میں یہ پورا انٹروڈکشن رہے، اس لیے کہ عام طور پہ مصائب جب شروع ہو جاتے ہیں تو لوگوں کا اس طرف توجہ نہیں رہتی. بچے غور سے سنیں میں کس شہید کی بات کر رہا ہوں. مولا کائنات سوال کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ کے رسول سے. یا رسول اللہ اتحب عقیلا، آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ سوال کرنے والا کون؟ امیر کائنات. جواب دینے والے کون؟ خاتم الانبیاء. آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ رسول خدا مولا کائنات کو جواب دے رہے ہیں احبہ حبین، میں عقیل سے 2 طرفہ محبت کرتا ہوں، ڈبل محبت کرتا ہوں. عقیل سے محبت. عقیل کون؟ مولا کائنات کے سگے بھائی عقیل، سگے بھائی، اور مولا کائنات سے بڑے ہیں جناب عقیل. بس عقیل کی محبت کا سوال اللہ کے رسول سے. رسول خدا نے کہا احبہ حبین، میں 2 طرفہ محبت، ڈبل محبت کرتا ہوں. حبا لہو، اس سے بھی محبت ہے، اس لیے کہ ایک رشتہ داری ہے دونوں کے درمیان، رسول خدا اور حضرت ابو طالب کے جن کے بیٹے ہیں مولا کائنات جناب عقیل، جناب طالب، جناب جعفر. یہ ساری اولادیں جناب ابو طالب کی یہ کون ہیں؟ کازنز ہیں. حضرت ابو طالب رسول کے چچا، مولا کائنات چچا کے بیٹے، جناب عقیل چچا کے بیٹے، کزنز ہیں. تو ایک تو رشتہ داری والی محبت ہے حبا لہو، اور دوسری بات اللہ کے رسول فرمایا حبا لحب ابی طالب لہو. دوسری محبت اس کی وجہ سے کہ چونکہ میرا چچا ابو طالب عقیل سے محبت کرتا ہے اس لیے میں بھی محبت کرتا ہوں. اب رسول کی محبت کا معیار سمجھ میں آیا؟ کیوں دنیا کو حضرت ابو طالب سے اتنی دشمنی ہے؟ کیوں مولا کائنات کے بابا سے اتنی دشمنی ہے؟ اللہ کے رسول تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس سے ابو طالب محبت کرتا ہے، میری محبت کا معیار یہ ہے کہ ابو طالب اگر عقیل سے محبت کرے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں. واضح ہو رہی بات؟ اور جملہ فرمایا. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عقیل کا بیٹا علی تمہارے بیٹے پر اپنی جان قربان کرے گا. کون جناب عقیل کا بیٹا؟ جناب مسلم ابن عقیل. جناب مسلم ابن عقیل.
کربلا کے اس واقعے میں خاندان اہل بیت کی یہ پہلی قربانی ہے جو 9 ذی الحجہ کو پیش ہوئی. آپ نے 9 ذی الحجہ کو حالات سنے ہوں گے. میں انٹروڈکشن پیش کرنا چاہ رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذہن میں رہے کون ہے جناب عقیل, کون ہے جناب مسلم. جناب مسلم کا ایک اور انٹروڈکشن ذہن میں رکھیے. جناب مسلم ہیں مولا کائنات کی بیٹی کے ہسبینڈ, داماد ہیں, یعنی مولا کائنات سسر ہیں حضرت مسلم کے. اور اگر دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کے کون ہوئے؟ بہنوئی ہوئے. حضرت عباس علیہ السلام کی بہن جناب رقیہ, ان کے ہسبینڈ نے جناب حضرت مسلم ابن عقیل. خاندان سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ ریلیشنز ذہن میں رکھیے. جناب مسلم کو جو سید الشہداء نے اتنا بڑا رتبہ, اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے, یہ ریلیشنز ذہن میں رہیں. بس یہ جناب مسلم ہیں کہ جن کو سید الشہداء نے جب کوفہ سے خط آنے لگے, لیٹرز آنے لگے کہ ہم آپ کو بلانا چاہتے ہیں مولا, ہمارے سر پر کوئی آقا نہیں ہے, کوئی امام نہیں ہے, ہم آپ کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. امام حسین علیہ السلام میں ماہ مبارک میں یہ خطوط آ رہے تھے. جناب مسلم کو بھیجا, جاؤ مسلم, جاؤ جا کر کوفہ کی خبر لو. اگر تم خط میں لکھو گے کہ ہم وہاں پر آ جائیں, ہم وہاں پر آ جائیں گے. یہ ہے جناب مسلم. اس طریقے سے جناب مسلم کو روانہ کیا. کہ جب روانہ کر رہے تھے نا, میں اب ڈیٹیلز نہیں بیان کر سکتا, جناب مسلم کی آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے. کیوں آنسو بہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اب تک سید الشہداء کے ساتھ سفر کر رہے تھے. سید الشہداء کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ میرا آقا مجھ سے جدا ہو جائے, لیکن حکم ہے آقا کا. اس طریقے سے جناب مسلم اور امام حسین علیہ السلام گلے مل کر رو رہے تھے کہ اشک مسلسل جاری تھے. روایت کا عجیب جملہ ہے. اس طریقے سے جناب مسلم کو رخصت کیا. جناب مسلم روانہ ہوئے, مدینہ گئے, پہلے روضہ رسول پر پہنچے, سلام کیا, اپنے گھر گئے, وہاں سے نکلے, کوفہ کی طرف روانہ ہوئے, سفر طے کیا, مشکلات برداشت کی, کوفہ پہنچ گئے. جناب مسلم کا کوفہ پہنچنا تھا. جناب مسلم نے وہاں جا کر جب جناب مختار کے گھر پہ ایک مرتبہ قیام کیا, وہاں پر لوگوں سے بیعت لینا شروع کی. وقت گزرا, ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مسلم کا ساتھ دینے کی بات کی, وعدے کیے, بیعت کی. کہ ایک وقت آیا جب تاریخ نے لکھا کہ جناب مسلم ایک مرتبہ جب سارا لشکر ایک تیار ہو چکا تھا, اپنے مولا و آقا کو خبر دے رہے تھے, کہ ایک مرتبہ جناب مسلم نے دارالامارہ کو گھیر لیا. یہ وہ وقت تھا کہ جہاں پر اس گورنمنٹ نے, ابن زیاد نے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا. اور جب لوگوں کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا, لوگ جناب مسلم کو چھوڑ چھوڑ کر جانے لگے. یہ ہے کوفہ. ایک مرتبہ 8 ذی الحجہ کی شب آ رہی ہے, مغرب اور عشاء کی نماز مکمل ہوئی ہے. بہت سارے لوگ تھے کہ جنہیں جناب مسلم نماز پڑھا رہے تھے, لیکن نماز ختم ہوئی تھی تو کل 30 افراد تھے جو باقی رہ گئے تھے. جب جناب مسلم روانہ ہوئے تھے, باب کندہ کی طرف جا رہے تھے, تو ایک ایک کر کے باقی لوگ بھی چلے گئے. جب باب کندہ کے پاس پہنچے ہیں تو ان کے ساتھ ایک شخص بھی شامل نہیں تھا. اب اکیلے ہیں جناب مسلم جو کوفہ کی گلیوں میں اکیلے پھر رہے ہیں. ہائے جناب مسلم ابن عقیل. ایک مرتبہ جناب مسلم کوفہ کی گلیوں میں تنہا پھر رہے ہیں, اکیلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک گھر کے باہر جا کر بیٹھ گئے ہیں, تھک گئے تھے. ایک مرتبہ ایک خاتون باہر آئی. باہر آنے کے بعد سوال کیا, اے مسافر یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کہ ایک پانی مل سکتا ہے؟ وہ مومنہ جس کا نام تھا طوعہ, تاریخ میں لکھا گیا کہ اس مومنہ نے لا کر پانی پیش کیا. پانی پی لیا جناب مسلم نے. اس کے بعد جناب مسلم بیٹھ گئے. جناب مسلم جب بیٹھے تھے تو مرتبہ کہنے لگی, حالات کوفہ کے ٹھیک نہیں ہے, اے شخص تو یہاں پر مت بیٹھ, اپنے گھر کو چلا جا. ایک مرتبہ جناب مسلم کیا کہے, ارے گھر کو تو وہ جاتا ہے جس کا کوئی اپنا گھر ہوتا ہے. مسلم تو کوفہ میں غریب الدیار ہو گئے, غریب الوطن ہو گئے. ایک مرتبہ گھر کیسے جاتے ہیں؟ ایک مرتبہ تعارف کروایا کہ آپ کون ہیں؟ کہا میں مسلم ابن عقیل.
امام حسین علیہ السلام کا سفیر۔ ایک مرتبہ تعارف ہوا کہ آقا میرے گھر میں تشریف لائیے۔ مومنہ نے اپنے گھر میں بلایا، کھانا لا کر پیش کیا، ایک کمرے میں لے جا کر مولا کو سکونت دی۔ مولا نے شہزادہ مسلم نے جا کر وہاں پر نماز پڑھی، اذکار پڑھے، رات گزر رہی تھی۔ ایک مرتبہ کچھ لمحوں کے لیے آنکھ لگی، جناب مسلم نے خواب دیکھا اور دیکھا کہ خواب میں اللہ کے رسول یا امیر المومنین آئے ہیں، ایک مرتبہ بلا رہے ہیں الوحا الوحا العجل العجل، اے مسلم جلدی آؤ۔ ایک مرتبہ آنکھ کھلی، سمجھ گئے یہ آخری رات ہے، عبادتیں کرتے رہے۔ ایک مرتبہ اس خاتون کا بیٹا آیا، اس نے جا کر حکومت والوں کو بتلا دیا، ایک مرتبہ خبر دی، فجر کے قریب کا وقت تھا۔ جناب مسلم ایک مرتبہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنی، اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ خاتون کہتی ہے اے مولا، اے شہزادے، آپ اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب مسلم نے اپنے آپ کو تیار کیا، جب تیار کر لیا اتنے میں فوج داخل ہوئی، جناب مسلم نے وار کر کے ان کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ گھر سے باہر جانے لگے، جناب مسلم باہر نکل رہے تھے، خاتون آگے بڑھی، آقا میرا گھر حاضر ہے، میرے گھر کو ڈھال بنا لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کا عجیب جملہ ہے، جناب مسلم نے برداشت نہ کیا، ایک مومنہ کی حرمت پامال نہ ہو، مسلم برداشت نہ کر سکے گا۔ ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے، میں کہوں اے شہزادہ مسلم ذرا کربلا میں آئیے، شام غریبہ، ارے کس طریقے سے فوج لعین کا حملہ ہو رہا ہے، اجرکم علی اللہ۔ ایک مرتبہ باہر گئے، فوج سے جہاد کرنا شروع کیا، تقریباً 1500 افراد کی فوج آئی تھی، لڑتے رہے، لوگوں کو مارتے رہے۔ ایک مرتبہ جو فوج کا سربراہ تھا ایک مرتبہ کہنے لگا اب کچھ اور فوج بھیجی جائے، حکومت کو خبر دی۔ ایک مرتبہ 500 فوجی اور آئے، 500 فوجی اور آئے، جناب مسلم سے جہاد جاری رکھا، مارتے رہے، 500 فوجی اور بلوائے گئے۔ ایک مرتبہ جب بار بار فوجیں بلوائی جا رہی تھی تو ایک مرتبہ ابن زیاد نے ایک جملہ کہا کہ اے محمد ابن اشعث، کیا ایک انسان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج چاہیے؟ ایک مرتبہ جواب ملا ہوا اسد زرقام، ارے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ شیر زرقام ہے، یہ بنی ہاشم کا شیر ہے، یہ ہم سے گرفتار نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ جناب مسلم کو دھوکہ دیا گیا، گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے لایا گیا، دارالامارہ میں داخل ہو رہے ہیں، بڑی شان سے داخل ہوئے ہیں، بڑے سینہ بلا کر داخل ہوئے ہیں، اہتمام سے داخل ہوئے ہیں، زخمی تھے، جکڑے ہوئے تھے، منہ زخمی تھا، پانی طلب کیا، کسی نے لا کر کوزہ دیا، دیکھا جب پینا چاہتے تھے، ایک مرتبہ آگے کے ہونٹ کٹ چکے، دندان مبارک شہید ہو چکے، ایک مرتبہ خون گرا، کوزہ پھینک دیا، دوسرا کوزہ، تیسرا کوزہ لایا گیا، جناب مسلم پانی نہ پی سکے۔ ایک مرتبہ جملہ کہا اگر میرا رزق ہوتا میں پانی پی لیتا۔ میں کہوں اے شہزادہ مسلم، کربلا کے شہداء 3 دن کے پیاسے شہید کیے جانے والے، آپ بھی پیاسے شہید کیے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ داخل ہوئے، کسی نے کہا سلم الامیر، ایک مرتبہ گرج کر کہا مالی امیر غیر الحسین، میرا امیر حسین ہے، کوئی اور امیر نہیں۔ ایک مرتبہ جوش کے عالم میں خطاب کر رہے تھے، جناب مسلم کی شجاعت دیکھی، کسی نے عجیب جملہ کہا، جناب مسلم کو بھی دیکھا تھا، جب کچھ دن گزرے 11 محرم کا قافلہ آیا، کوفہ میں قافلہ پہنچا، امام سید سجاد داخل ہوئے، گلے میں توق ہے، اس گردن جھکی ہوئی ہے۔ کسی نے سوال کیا مولا میں نے دیکھا تھا مسلم آیا تھا، سینہ تان کے کھڑا تھا، آپ کی گردن جھکی ہوئی، میرے مولا کیا جواب دے؟ ارے کہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا، مسلم آئے تھے، اکیلے آئے تھے، میرے ساتھ نبی کی بیٹیاں، شرابی کا دربار، ارے امام سر سے
الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس خلیل توسل کو قبول فرما، دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو عطا فرما، دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تمام مومنین و مومنات کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگارا اس مجلس کے، اس پورے عزا خانے کے، اس تمام تر تعمیرات کے جتنے بھی خدمت کرنے والے ہیں، تمام تر جو دنیا سے گزر گئے، پروردگارہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما، اعلیٰ علیین میں جوار معصومین سے ملحق فرما، سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں قرار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا